جو بھی انشاءاللہ اس ویڈیو کو آج دیکھے گا ان کی مالی پریشانی جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ بہت تھوڑا سا چھوٹا سا وظیفہ ہے نا سورہ قریش کا، 8 منٹ کا وظیفہ ہے، لیکن بہت بڑا خزانوں کا خزانہ ہے، خزانوں کا خزانہ ہے، تمام خزانوں کی چابی سورہ قریش۔ میرا چیلنج ہے کہ آپ 8 منٹ کا سورہ قریش کا یہ وظیفہ میرے کہنے کے مطابق کریں اور پھر اس کے کرامات، کمالات، معجزات اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں۔ قریش کا 8 منٹ کا وظیفہ آپ کو اتنا مالدار بنا دے گا، آپ پر مال و دولت کی بارش ہوگی، آپ کو مال و دولت، پیسے ایسی جگہ سے آئیں گے کہ آپ کو خبر بھی نہیں ہوگا، آپ کو وہم گمان بھی نہیں ہوگا۔ آپ صرف سورہ قریش کو میرے کہنے کے مطابق صرف 8 منٹ کا وظیفہ کریں، 8 منٹ میں آپ کو ساری دنیا مل جائے گی انشاءاللہ۔ بس آپ نے تو سورہ قریش کی طاقت کا کبھی مظاہرہ کیا ہی نہیں، آپ نے تو کبھی سورہ قریش کی طاقت دیکھی ہی نہیں کہ سورہ قریش میں کتنی طاقت ہے۔ بس 8 منٹ کا وظیفہ، آپ کے تمام قرض ختم، مالی پریشانی ختم، انشاءاللہ قرض کا بوجھ ختم، آپ کو جو مالی ٹینشن ہو رہی ہے، مہنگائی کا دور ہے، مہنگائی سے پریشان ہے، ساری مال و دولت کی ٹینشن ہمیشہ کے لیے 8 منٹ کے وظیفے سے ختم۔ چیلنج ہے میرا چیلنج ہے کہ آپ 8 منٹ کا سورہ قریش کا یہ وظیفہ میرے کہنے کے مطابق کریں اور پھر اس کے کرامات، کمالات، معجزات اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں تو پھر مجھے بتا دینا۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، سورہ قریش ایک بہت بڑا خزانہ ہے، اللہ کی قسم بہت بڑا خزانے سے بھی زیادہ ہے سورہ قریش۔ آپ کو اس کی طاقت کا کوئی پتہ ہے ہی نہیں۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، میرے اجازت کے مطابق اور میرے کہنے کے مطابق پڑھو۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش ایلافهم رحلة الشتاء والصیف، فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں بہنوں، آج کل چونکہ مشکلات بہت زیادہ ہیں، خصوصاً مالی مشکلات، اور میں حیران ہوتا ہوں ان لوگوں پر جو مالی پریشانی سے دوچار ہیں، قرض ان پہ بے انتہا قرض ہے، ان کے اوپر چڑھ گئے ہیں، اور ان کو سورہ قریش آتا ہے پھر بھی اس کا 8 منٹ کا وظیفہ نہیں کرتے۔ میں آپ کو حساب کتاب لگا کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ 8 منٹ میں وظیفہ ہوتا ہے، 8 منٹ میں۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ کی مالی پریشانی جڑ سے ختم ہو جائے گی، آپ کے آنے والی نسلوں میں بھی انشاءاللہ مالی پریشانی نہیں ہوگی۔ آپ کیوں یقین نہیں کرتے؟ آپ کو اللہ کے کلام پر یقین نہیں؟ اللہ کے کلام میں، قرآن عظیم میں اتنی طاقت ہے، اتنی طاقت کہ میں کیا بتاؤں، اس کا قابل ہی نہیں کہ میں اس کی صحیح تعریف کر سکوں کہ قرآن میں کتنی طاقت ہے۔ لیکن کوئی ہے جو یقین اور ایمان والا ہو، جو اللہ پر ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھے سورہ قریش جیسی سورت، پھر بھی آپ مالی پریشانی سے دوچار ہیں، اور وہ بھی 8 منٹ کے فاصلے پر ہیں، 8 منٹ کے فاصلے پر۔ میں آپ کو سمجھاتا ہوں وہ کیسے، لیکن میرے کہنے کے مطابق ہی پڑھنا ہوگا۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، آج کل مجھے بہت پریشانی ہو جاتی ہے لوگوں کو دیکھ کر کے، بہت سے لوگ پریشان ہیں۔ مجھے آپ یقین کریں، اگر میرا واٹس ایپ آپ نے دیکھا
تو سارا واٹس ایپ انہی مسائل سے بھرا ہوا ہے کہ لوگ کہتے ہیں میرے پاس مال نہیں، کوئی کہتا ہے اتنا قرض ہے، کروڑوں لاکھوں قرض ہے، کوئی کہتا ہے کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں اپنے بچوں کی فیس ادا کر سکوں، رزق کے لیے پیسے نہیں، سارا معاملہ پیسوں کا ہے۔ اور سورہ قریش اتنا آسان صورت آپ کے پاس ہے، آپ کو آتا بھی ہے، لیکن اس کا سے آپ فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں بہنوں، آج انشاءاللہ آپ کی یہ پریشانی اللہ تعالیٰ ختم کرے گا، تمام مسلمانوں کی، جو بھی اس پر عمل کرے گا انشاءاللہ۔ جو بھی انشاءاللہ اس ویڈیو کو آج دیکھے گا ان کی مالی پریشانی جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ یہ انشاءاللہ العزیز اللہ پر یقین کر کے، اعتماد کامل کر کے میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کی پریشانی آج ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو آئیے وظیفہ کی طرف آتے ہیں۔ اجازت عام ہے، بالکل تمام مسلمانوں کو اجازت ہے، ہاں 4 باتوں کے ساتھ، یعنی 4 شرائط ہیں۔ نمبر 1، 5 وقت کی نماز کی پابندی۔ بھائی 5 وقت کی نماز کی پابندی کوئی نہیں کرے گا تو اس کا وظیفہ کیا کام کرے گا؟ یہ مجھے بتا دو۔ روزانہ آپ قرآن پاک کو ختم کریں، سورہ قریش کو چھوڑ دیں، آپ روزانہ قرآن پاک کو 1 ختم کریں، لیکن آپ نماز نہیں پڑھتے تو آپ کا کیا حال ہوگا قیامت کے دن؟ کہ میں بہت ختم کرتا تھا، لیکن اللہ فرمائے گا کہ میں نے تو نماز کو فرض کیا تھا آپ پر۔ تو میرے پیارے بھائیوں بہنوں، نماز کو کبھی نہیں چھوڑنا۔ ہاں اگر خدا نخواستہ کبھی عذر ہو جائے تو پھر اس کی تلافی قضا کی صورت میں کرنی۔ جو قضا رہ گئی ہیں وہ بھی انشاءاللہ شروع کریں تاکہ تمام جو آپ کے ذمے نمازیں ہیں وہ سب انشاءاللہ ادا ہو جائیں۔ دوسرا شرط، رزق حلال کی طلب۔ ہمیشہ رزق حلال کی طلب کریں اور کوشش کریں حرام سے بچ کر رہیں، بجلی کی چوری نہ کریں، گیس کی چوری نہ کریں، تمام چوریوں سے اور اسی طرح لوگوں کے حقوق طلب کرنے سے بچ کر رہیں۔ تیسری شرط اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد کامل ہو۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن، اس کے گمان کے مطابق ہی معاملہ فرماتا ہوں۔ تو اب اگر ایک شخص ہے جو اللہ تعالیٰ پر یقین کامل کر کے وظیفہ پڑھتا ہے، دعا مانگتا ہے کہ اللہ میرا بہت مہربان ہے، وہ میری دعا ضرور قبول فرمائے گا، تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے اسی حدیث کے مطابق۔ اور جو کوئی خدا نخواستہ بدقسمت شخص اللہ پر اعتماد نہیں، یقین نہیں، وظیفہ پڑھتا ہے اور یہی شک کرتا ہے کہ میں نے تو کئی وظائف پڑھے، دعائیں مانگتا ہوں، قبول ہی نہیں ہوتے، چلو یہ بھی کرتا ہوں، تو اس کو تو پہلے سے شک ہو رہا ہے، تو حدیث قدسی کے مطابق اس کا وظیفہ، اس کی دعا رد ہو جاتی ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں بہنوں، اللہ پر یقین و اعتماد کو کامل بنا دیں۔ اور چوتھا اور آخری شرط، وظیفے کا تلفظ ٹھیک کریں۔ دیکھو سورہ قریش کو آپ پڑھتے ہیں تو صحیح طور پر پڑھتے ہیں یا غلط؟ تجوید کے ساتھ پڑھنا آپ کو آتا ہے؟ اس میں کوئی غلطیاں تو آپ نہیں کرتے؟ تو اب میں آتا ہوں وظیفے کی طرف۔ 8 منٹ کا وظیفہ، وہ کیسا؟ بھائی دیکھو، آپ نے صبح، ظہر، عصر اور عشاء 4 نمازیں، درمیان میں ایک نماز رہ گئی مغرب، بتاتا ہوں۔ 4 نمازوں کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورہ قریش کو پڑھنا ہے، 7 مرتبہ پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد، یعنی صبح فجر کی نماز کے بعد، ظہر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد 7 بار۔ اور مغرب کی نماز کے بعد آپ نے پڑھنا ہے سورہ قریش کو 11 مرتبہ۔ تو یہ کل تعداد کتنی ہو گئی؟ 7 4 28، یعنی 28 جو 4 نمازوں میں 7 مرتبہ جو پڑھنے ہیں تو 28 وہ ہوا، اور 11 مرتبہ مغرب کی نماز کے بعد، تو کل تعداد ملا کے 39 ہو گیا۔ اور سورہ قریش کو 1 مرتبہ پڑھنے سے کتنا وقت لگتا ہے؟ دیکھو آپ گن لیں، آپ سٹاپ واچ لگا لیں۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ
إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. یہ تو میں نے بہت آہستہ آہستہ پڑھا نا، پھر بھی 12-13 سیکنڈ لگے، تو 12-13 سیکنڈ لگیں گے، تو اسی حساب سے آپ حساب لگا لیں کہ 39 مرتبہ پڑھنے پر کتنا وقت لگے گا، 8 یا 10 منٹ. ٹوٹل 24 گھنٹے میں 8 یا 10 منٹ. لیکن ایک بات اس میں یاد رکھیں، دیکھو سورہ قریش میں آخری جو آتا ہے نا، الذی اطعمہم من جوع، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے وہی جو بھوک کی حالت میں تمہیں کھلاتا ہے. الذی اطعمہم من جوع، جو لوگوں کو بھوک کی حالت میں کھلاتا ہے. تم بھوکے تھے، تم کو اللہ تعالیٰ نے کھلا دیا. تو اس وقت اللہ تعالیٰ پر یقین کر کے اس آیت پر ذرا سوچ لیا کریں کہ وہی ذات جس نے مکہ کے لوگوں کو کھلایا پلایا، ساری دنیا کو کھلا پلا رہا ہے، بھوک ان کی بجھا رہا ہے، وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے. تو اے میرے اللہ، میرے بھوک بھی بجھا دے، ہمارا جو رزق کا معاملہ ہے وہ بھی حل فرما، ہمیں بھی آپ ہی، ہمارا رازق بھی آپ ہی ہیں، اور کون ہے؟ تو اس وقت ذرا سوچ میں یہ بات لائیں کہ وہی ذات جو ساری دنیا، ساری کائنات کو کھلاتا ہے، ان کے بھوک کو ختم کرتا ہے، ان کو رزق دیتا ہے، وہی مجھے بھی دے گا. اللہ پر یقین کر کے انشاءاللہ چند ہی دن میں آپ کے تمام مالی مشکلات، آپ کے جو کاروبار کے بند راستے ہیں، خود بخود کھلنے شروع ہو جائے. بہت تھوڑا سا چھوٹا سا وظیفہ ہے نا سورہ قریش کا، 8 منٹ کا وظیفہ ہے، لیکن بہت بڑا خزانوں کا خزانہ ہے، خزانوں کا خزانہ ہے. تمام خزانوں کی چابی سورہ قریش. بس آپ اس کو اپنا لیں اور اس کی طاقت کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں. اس 8 منٹ کے وظیفے میں کتنی طاقت ہے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے. وآخر دعوانا